ملے گی وہ ارادے پر ملے گی، اور ارادے کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد آدمی اپنے بس کی کوشش اور صحیح کرے۔ دنیا کے ہر کام میں آدمی ارادہ کرتا ہے، شادی کا، سفر کا، کاروبار کا، مکان بنانے کا، تو ارادہ کرنے کے بعد اپنے بس کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر فرما دیتے ہیں اور اس کو پورا کروا دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ سے۔ اس کے لیے عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی، وہ عمل کی نیت کی برکت سے۔ اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، ارادہ کیا، اور اس کے بعد اپنے بس کی کوشش کیا۔ اس کے لیے عمل کی نیت سے بات کو سنیں، کہ بھئی عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے، اپنے گھر سے لے کر پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں، کہ اپنے گھر تک پہنچائیں گے اور گھر کے راستے سے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ دین کی بات کا حق ایک تبلیغ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچ جائے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ اور یوں فرمایا رب مبلغ او عام سامع، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جس کو آپ نے بات پہنچائی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ہمت والا ہوتا ہے، کہ آپ نے ایک کو پہنچایا، اس نے 1000 کو پہنچایا، تو پہلے آدمی کو ایک کا بھی ثواب ملے گا، 1000 کا بھی ملے گا۔ اور جس کو آپ نے کام پر کھڑا کیا ہے وہ جتنے لوگوں کو کام پر کھڑا کرے گا ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ اس کھڑے کرنے والے کو پورے انسانوں کے اعمال کا ثواب دیں گے جو اس کی محنت پر کھڑے ہوں گے۔ اس لیے پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی نیت کریں، انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچائیں گے۔ جو بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ۔ اب پورے عالم اور انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، 250 ملک ہے اور 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں، تو ایک آدمی اپنی چھوٹی سی زندگی میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ تو پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا، بہترین کام کرنے والا مجمع بنایا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا، آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا، اتنا بڑا کام آپ کے ذمے ہے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ آپ کو 40 سال پر نبوت ملی، 63 سال میں آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو آپ کو 23 سال کا زمانہ ملا اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جتنا آپ کے بس میں تھا وہ اپنے بس کی پوری طاقت لگانے کے لیے آپ نے صرف پورے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم پڑا ہوا ہے جو آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے اپنی بس کی طاقت حجاز میں لگائی اور لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا کیا، اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین اپنا عملہ تیار فرمایا صحابہ کا، جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ کون لوگ تھے؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا صحابہ ایسی جماعت ہے جو دین کے شہ سوار ہے،
کہ دن کو گھوڑے کی پوچھ پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کے کیا احسانات ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے کیا خزانے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے دن میں دن کے شہ سوار ہے۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ادا نہیں ہوا۔ فرمایا